الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روضة محمد في الرياض وصل على روح محمد في الأرواح صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كامل الحياء والإيمان عثمان بن عفان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اسلامی
مہینہ ذوالحجہ کی 16 تاریخ 1441 ہجری ہے۔ ماہ ذوالحجہ کی انہی تاریخوں میں سن 35 ہجری میں وہ المناک اور ظلمناک واقعہ پیش آیا۔ خلیفہ ثالث داماد رسول ذوالنورین ذوالہجرتین ذوالبشارتین کامل الحیاء والایمان جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہائی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ ذوالحجہ کے انہی ایام میں قصر خلافت کا محاصرہ کیا گیا۔ ظلم و ستم اور بربریت کی وہ تاریخ رقم کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس لیے بارگاہ ذوالنورین میں محبت و عقیدت کے چند پھول نچھاور کرنے کی غرض سے تذکرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام میں السابقون یعنی وہ خوش قسمت ہستیاں جنہوں نے بالکل اول دنوں میں اول زمانہ میں غلامی رسول کی سعادت حاصل کی، قبولیت ایمان سے مشرف ہوئے، ان اولین اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ جب باغیوں نے، ظالموں نے قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبان اقدس سے اپنی جو خصوصیات، اپنے امتیازات، اپنے مناقب ان ظالموں کے سامنے رکھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں، تمہیں پتہ ہے تم کس کے ظلم سے اپنے ہاتھ، کس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہو؟
تمہیں پتہ ہے تم کس پہ ظلم ڈھا رہے ہو؟ ان الرابع اربعۃ فی الاسلام، میں اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہوں۔ مجھ سے پہلے صرف 3 ہستیوں نے یہ سعادت حاصل کی تھی، اسلام قبول کرنے میں میرا چوتھا نمبر ہے، اور یہ وہ سعادت ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ جنہوں نے اولین اسلام قبول کیا، السابقون الاولون میں شامل ہوئے۔ السابقون الاولون دیگر تمام صحابہ کرام سے اور پوری امت سے عظمت اور مقام میں بڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی رضا، اپنی خوشنودی پانے والوں میں سب سے پہلے جن کا تذکرہ کیا، والسابقون الاولون، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کامیابی سے نوازا، وہ کون ہے؟ السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے، ایمان قبول کرنے میں اولیت پانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور السابقون الاولون تمام صحابہ سے، دیگر تمام صحابہ سے، پوری امت سے مقام میں بڑے ہوئے ہیں، اور السابقون الاولون پہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ السابقون الاولون سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور السابقون الاولون کائنات کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں شامل ہے۔ قبولیت اسلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا، قبولیت اسلام سے مشرف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ امتیاز، وہ خصوصیت عطا فرمائی جو پوری انسانیت میں کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھیں، پوری انسانیت میں خلقت آدم سے لے کے، آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخری آنے والے انسان تک یہ شرف، یہ خصوصیت، یہ مقام اور مرتبہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ عثمان پوری انسانیت میں وہ واحد انسان ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ کسی بھی انسان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، پوری انسانیت میں یہ شرف صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہیں پتہ ہے یہ عثمان ذو النورین کیوں ہے؟ اس عثمان کو ذو النورین صرف زمین پہ ہی نہیں کہا جاتا، اس کو ذو النورین مالائے اعلیٰ میں، آسمانوں میں کہا جاتا ہے۔ فرشتے بھی عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، اور ذو النورین کا معنی ہے 2 نور والا، 2 روشنیوں والا۔ ذو النورین اس لیے ہے کہ اس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک بیٹی آئیں، پھر دوسری بیٹی آئیں، یہ دونوں بیٹیاں، دونوں بنات یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں آئیں، اس لیے عثمان کو کہا جاتا ہے ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 نور والا۔ یہ سعادت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔
اس پہ تھوڑی سی بات عرض کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوہرا داماد رسول ہونا یہ اتنی بڑی سعادت، اتنا بڑا شرف ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھائی صاحب کہہ دیں اونچی آواز سے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، میں نے کسی بھی خاتون سے اپنا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے کسی بھی خاتون سے نکاح اپنی مرضی اپنی منشا سے نہیں کیا، بلکہ میری تمام ازواج کا، تمام بیویوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جس طرح میں نے اپنی مرضی سے کسی خاتون سے نکاح نہیں کیا، اسی طرح میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اللہ نے میری ازواج بھی خود منتخب فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے داماد بھی خود منتخب فرمائے ہیں۔ یہ ازواج اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں، اسی طرح داماد بھی قدرت خداوندی کا انتخاب ہے، چشم قدرت کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ختیجہ میرے نکاح میں آئیں، اللہ نے سودا کو منتخب فرمایا، سیدہ سودا میرے نکاح میں آئیں، اللہ نے سیدہ حفصہ کو منتخب فرمایا، سیدہ حفصہ میرے نکاح میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب کو منتخب فرمایا، سیدہ زینب میرے نکاح میں آئیں، اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو منتخب فرمایا، عائشہ صدیقہ اللہ نے میرے نکاح میں دی۔ لوگوں، میں نے اپنی کسی بیوی کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، میری تمام بیویاں چشم قدرت کا انتخاب ہیں۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا جاؤں، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین پریشان ہوئے، آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، مشورہ جو لیا تو مشورہ دینے والوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے فاروق اعظم سے پوچھا، عمر تم بتاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ لوگ منافقین عائشہ کی دامن عفت پر، دامن عصمت پر داغ لگا رہے ہیں، تو تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہی تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آقا آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جتنی بیویوں سے نکاح کیے ہیں کیا آپ نے نکاح اپنی مرضی سے کیے ہیں؟ فرمایا نہیں عمر، میں نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اپنی مرضی سے آپ کی بیویاں آپ کے نکاح میں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بد کردار عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے لا سکتے ہیں؟ تو فرمایا میری تمام بیویاں چشم قدرت کا انتخاب ہیں، اور سنو میرے داماد بھی چشم قدرت کا انتخاب ہیں۔ اللہ نے وحی بھیجی، میں نے عثمان غنی کے نکاح میں اپنی بیٹی رقیہ دے دی، اللہ نے وحی بھیجی، میں نے عثمان غنی کے نکاح میں ام کلثوم دے دی، اللہ نے وحی بھیجی، میں نے ابو العاص کے نکاح میں زینب دے دی، اللہ نے وحی بھیجی، میں نے علی المرتضیٰ کے نکاح میں فاطمہ دے دی۔ میرے جتنے داماد ہیں سارے کے سارے داماد اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب کردہ ہیں۔ ہمارے داماد ہم منتخب کرتے ہیں، ہمارے گھرانے، ہمارے والدین، دوست احباب منتخب کرتے ہیں، پیغمبر کے داماد پیغمبر خود نہیں اللہ منتخب فرماتے ہیں۔ اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سألت ربی عز وجل، میں نے رب العالمین سے یہ دعا کی ہے،
میں رب العالمین سے یہ استدعا کی ہے کہ یا اللہ جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے میری کسی منکوحہ کو جہنم میں داخل نہ کرنا، اور جس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اس کو کسی کو جہنم میں داخل نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی جنتی ہیں، آپ کے تمام داماد بھی جنتی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں۔ پہلے آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، سیدہ رقیہ کا نکاح ہو گیا۔ سیدہ رقیہ کے نکاح کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شرف بخشا کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی، ہجرت حبشہ اولا، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، جس میں چند مظلوم ترین مسلمان مکہ کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے دیار غیر کی طرف گئے، ان پہلی ہجرت کرنے والوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ یہ اولین ہجرت کرنے والے، ہجرت حبشہ کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ مظلوم ترین صحابہ حبشہ میں چلے گئے، کئی ماہ تک ان کی کوئی خبر نہ آئی، پتہ نہ چلا ان ہجرت کرنے والوں کا کیا بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے کہ ان صحابہ کا اور میری بیٹی کا اور میرے داماد کا کوئی حال احوال پتہ چلے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حبشہ سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے مکہ سے جانے والے لوگوں کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے عثمان کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میری رقیہ کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں میں نے ان تمام لوگوں سے ملاقات کی ہے اور میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بخیر ہیں، حال احوال اچھے ہیں، اور میں نے عثمان کو بھی دیکھا ہے اور عثمان کی بیوی رقیہ کو بھی دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوش ہوئے اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا لوگو ابراہیم کے بعد، لوط کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ جتنے لوگ گئے تھے وہ اکیلے گئے تھے۔ فرمایا حضرت ابراہیم کے بعد، لوط کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو ہجرت حبشہ اولا میں شریک ہوئے، پھر جب واپسی ہوئی تھوڑے عرصے کے بعد پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، دوسری ہجرت حبشہ میں بھی شریک ہوئے، پھر تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی، تیسری ہجرت میں شریک ہوئے۔ اس لیے ذوالنورین، ذوالہجرتین، دو نور والے، دو ہجرتیں کرنے والے، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، دوسری ہجرت، اور مدینہ کی طرف تیسری ہجرت۔ تو عثمان السابقون الاولون میں بھی شامل ہیں اور عثمان مہاجرین میں بھی شامل ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہ ہجرت اولا کی، دوسری ہجرت کی، پھر تیسری ہجرت کی۔ یہ تینوں کی تینوں ہجرتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں چار چاند لگاتی ہیں۔ اللہ السابقون الاولون سے راضی ہے، ہجرت کرنے والوں سے راضی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کی ساری سعادتیں حاصل ہیں۔ پھر جب مدینہ منورہ تیسری ہجرت ہوئی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پہ بیمار ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا عثمان تم گھر میں رہو، تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، میری بیٹی کی عیادت کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں پہنچے، میدان بدر میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو عثمان اپنی بیوی کی تیمارداری کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوا، یہ دیکھو یہ کس کا ہاتھ ہے؟
عرض کی آقا آپ کا ہاتھ ہے، فرمایا یہ ہاتھ آقا آپ کا ہاتھ ہے، فرمایا اس وقت یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، عثمان بھی جنگ بدر میں تمہارے ساتھ شریک ہے، عثمان تمہارے ساتھ شریک ہے۔ اور جب یہ جنگ بدر ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، غازیوں کو مال غنیمت میں حصہ دینا چاہا اور آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمانا چاہا، آپ نے تمام غازیوں کو مال غنیمت میں حصہ دیا۔ فرمایا لوگو، عثمان اگرچہ مدینہ میں بیٹھا ہے لیکن وہ بھی تمہارے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہے، جتنا حصہ تم میں سے ہر کسی کو ملے گا اتنا حصہ عثمان کو بھی ملے گا، وہ بھی جنگ بدر کے شرکاء میں سے ہے۔ اور جب یہ قافلہ فتح کامرانی حاصل کر کے واپس آیا، مدینہ منورہ میں پہنچے، ادھر سے مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ میں رہ جانے والے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے فارغ ہو رہے تھے۔ سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چند دن تک دیکھا عثمان بڑے پریشان ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی فرمایا اے عثمان، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں۔ حضرت عثمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن حضرت عثمان مسجد نبوی سے نکل رہی ہیں، ادھر سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہی ہیں، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا عثمان ٹھہرو، یہ دیکھو جبرائیل مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور جبرائیل آ کے مجھے اللہ کا حکم سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیں۔ اس طرح سیدہ رقیہ کے نکاح کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ جب آپ کے نکاح میں آئیں، آپ دوہرے داماد بنے اور ذوالنورین بنے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ام کلثوم کا انتقال ہوا، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس زوجوا عثمانا، اے لوگو تم عثمان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو۔ اللہ کی قسم اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی میں تیسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لوگو، عثمان اتنا قیمتی انسان ہے، عثمان اتنی عظمت والا ہے، مجھے میرے رب کی قسم ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی انتقال کرتی جاتی یکے بعد دیگرے، وہ 40 کی 40 بیٹیاں میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالنورین کا لقب اور یہ ذوالنورین کی سعادت پوری انسانیت میں صرف حضرت عثمان کو عطا فرمائی ہے۔ اور میرے بھائیوں سنو، توجہ کے ساتھ سننا، سیدنا عثمان کے نکاح میں کتنی بیٹیاں آئیں؟ 2 بیٹیاں، اور تیسری بیٹی حضرت ابو العاص، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری بیٹی ابو العاص جو سیدہ ختیجہ کے بھانجے تھے، ان کے نکاح میں آئیں۔ اور چوتھی بیٹی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں سیدہ فاطمہ آئیں۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں، بنات رسول 4 ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ قرآن کریم نے جیسے ازواج جمع کا لفظ فرمایا، ایسے بنات جمع کا لفظ فرمایا۔ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں کی چاروں بیٹیاں آپ کی صلبی بیٹیاں تھیں، چاروں کی چاروں بیٹیاں آپ کی حقیقی بیٹیاں تھیں، چاروں کی چاروں بیٹیاں سیدہ ختیجہ کے بطن سے تھیں۔ آج بعض بدبخت لوگ اتنی بڑی گستاخی
گستاخی کرتے ہیں، اتنی بڑی توہین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑے انسان، اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بدبخت یہ کہے کہ سیدہ ام کلثوم حضور کی بیٹی نہیں تھی، سیدہ رقیہ حضور کی بیٹی نہیں تھی، سیدہ زینب حضور کی بیٹی نہیں تھی، صرف آپ کی ایک بیٹی تھی۔ سنو، جو آپ کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بدترین گستاخی بھی کرتا ہے، اللہ کے قرآن کا انکار بھی کرتا ہے۔ منکر قرآن ہے جو آپ کی 3 بیٹیوں کا انکار کرے۔ کیوں؟ میں نے دلیل دی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے۔ قرآن کہے اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور یہ بدبخت کہتا ہے آپ کی ایک بیٹی تھی، آپ کی 3 بیٹیوں کا انکار کرنا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بدترین بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کے ساتھ ساتھ قرآن کا انکار ہے۔ جو گستاخ رسول ہے، منکر قرآن ہے، اس کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوہرے داماد بنے، دوہرے داماد کا شرف حاصل کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ بس ایک حدیث سن لیں، وہ حدیث سن کے بعد ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیلی بات کی جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اوتیا بجنازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا۔ جنازہ اس لیے لایا گیا کہ تاکہ آپ جنازہ پڑھیں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے مرنے والے کو دیکھا، جنازہ پڑھے بغیر آپ واپس تشریف لے جانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بغیر جنازہ پڑھائے تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ بدبخت میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، اور جو میرے عثمان کا دشمن ہے میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو انہی تاریخوں میں ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مزید عثمان غنی کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔